بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عمران خان نے انتہائی اہم پیغام دیا ہے۔ یہ پیغام ایک خاص بندے کے لیے ہے، وہ بندہ جو اس ٹائم ایک ٹاؤٹ بنا ہوا ہے، جس کا ایک امیج تھا کہ وہ بہت آئینی بندہ ہے، وہ بڑا قانونی بندہ ہے، لیکن اب تک اس کا کنڈکٹ بہت ہی مایوس کن رہا ہے۔ اس نے اپنے پورے 5 سے 7 سال کے جو اس کی بی آر کی گئی کیمپین کہ یہ بندہ آئے گا، ملک میں آئین اور قانون نافذ کر دے گا، ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی، اس بندے نے مزید تباہی پھیر دی ہے۔ عمران خان کو اس بندے کو ایک پیغام ہے، اس بندے کو تھوڑا سا ہوش کرنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ پیغام پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، اس ویڈیو کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام عمران خان نے جیل سے جو ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں ان کے ذریعے بھیجا ہے، تو میں یہ پڑھتا ہوں۔ اب آپ نے اس نظریے سے اس کو دیکھنا ہے کہ ایک فرد کے لیے پیغام ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ عدلیہ اور وکلاء پر یہ مقدس ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس دستور کے تحفظ کا فریضہ سر انجام دیں جس پر ہماری قومی ترقی کی بنیادیں استوار ہیں۔ لہذا لازم ہے کہ قانونی برادری پاکستان کی عوام کے حقوق، خصوصاً ان کے ووٹ کے بنیادی حق کے دفاع تحفظ کے لیے ایک تحریک برپا کریں۔ ٹھیک ہے جی، یہ وکلاء کو میسج ہو گیا، تاکہ انہیں اپنی قیادت کے انتخاب کا حق میسر آ سکے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مستقبل کا تعین کر سکیں۔ یہ ثانوی بات ہے کہ عوام کسے اپنی قیادت کے لیے منتخب کرتے ہیں، مگر بنیادی معاملہ یہ ہے کہ انہیں اپنے نمائندوں کے انتخاب کا وہ بنیادی حق دیا جائے جو انہیں آئین فراہم کرتا ہے۔ یہاں تک یہ بات ہوگی، آگے سنیے گا۔ پاکستان اس وقت بلا شک و شبہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ یہ وہ نازک موڑ ہے جہاں ہم اپنے نظام انصاف کو نہایت تیزی سے تباہی کے گھاٹ اترتے اور اس کا شرازہ بکھرتے دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اگر ہم اسے مکمل انہدام سے بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں حرکت میں آنا ہوگا اور فی الفور اپنے قدم اٹھانا ہوں گے۔ اگر ہم عدل و انصاف کے لیے میدان میں نہیں نکلتے اور اپنے ججز کی پشت پناہی نہیں کرتے تو ہم اس ملک میں دستور کی بالادستی قائم کر سکیں گے، نہ ہی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پر طاقت کی اس حکمرانی کے خلاف کھڑے ہو پائیں گے، جس کے تحت صرف طاقت اور اثر و رسوخ کے لحاظ سے موزوں ترین اور امیر ترین ہی زندہ رہ سکتے ہیں اور بقاء دوام پاتے ہیں۔ اسے آپ عمران خان کی طرف سے ٹروس بھی سمجھ لیں۔ اب یہ میسج عامر فاروق کو تو نہیں ہو سکتا، عامر فاروق تو آپ کو پتا ہے کہ وہ از بیانڈ سیونگ۔ یہ میسج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ہے۔ عمران خان نے اپنی طرف سے عوام کو کہا ہے، سب لوگوں کو کہا ہے، وکلاء کو کہا ہے کہ آپ پوری طرح سے عدلیہ کو سپورٹ دیں۔ یعنی اگر قاضی کو کوئی ڈر پڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اٹھا کے لے جائیں گے، اغوا کر لیں گے، کیا ہو جائے گا، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کیونکہ ہمیں یہ بات سننے کو ملی تھی کہ پچھلے چیف جسٹس کے بھی گھر کے ملازمین کو اٹھا لیا گیا تھا دباؤ ڈالنے کے لیے، اور بہت سارے معاملات تھے اور یہ بہت کچھ کیا جا رہا تھا، انہیں پیغام دیا گیا تھا کہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو عمران خان نے جیل میں رہتے ہوئے ایک قیدی جو حقیقی طور پہ واحد آزاد شخص ہے پاکستان کا، وہ یہ میسج دیتا ہے عدلیہ کو کہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، آپ ڈٹ جائیں۔ اور یہ قاضی کو بھی پیغام ہے کہ اپنے عہدے کا مان رکھو، یہ جو دشمنی ہے، یہ جو بغض ہے، اس سے اپنے آپ کو اوپر اٹھاؤ۔ میں اپنی طرف سے عوام کی سپورٹ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں اگر آپ آئین اور قانون کو بچانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس کو اس اینگل سے سمجھیں گے تو آپ کو بات پوری سمجھ آ جائے گی۔ اس وقت وکلاء اور ججز کا بہت اہم کردار ہے۔ آج قاضی صاحب کا جو رپورٹ ہو رہا ہے کہ انہوں نے عدالت میں کیا کیا، وہ بار بار ضیاء الحق کو برا کہتے ہیں، کبھی پرویز مشرف کو برا کہتے ہیں، کبھی ایوب خان کو برا کہتے ہیں۔ یہ باتیں بھی ٹھیک ہیں اپنی جگہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ برے تھے، ڈکٹیٹر تھے، انہوں نے آئین توڑا، روندا، عوام کے حقوق پامال کیے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو کہنا چاہیے۔ لیکن جو حال اس وقت پاکستان کا ہو رہا ہے اس پر وہ نہیں بولتے۔ پھر انہیں 2 دھرنوں کا مسئلہ ہے، ایک 2014 کا تحریک انصاف کا دھرنا اور ایک دھرنا 2017 کا تحریک لبیک کا دھرنا۔ انہیں نہ 2009 کے نواز شریف کے پنجاب حکومت بچاؤ مارچ سے کوئی اعتراض ہے، ان کو نہ 2018 کے تحریک لبیک کے دھرنے پہ اعتراض ہے، نہ ان کو 2019 کے فضل الرحمان کے دھرنے پہ اعتراض ہے۔ اس کے بعد ایک دفعہ پھر جو 2020 میں تحریک لبیک نے دھرنا دیا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ کانپے ٹانگ مارچز ہوئے تھے ان پر بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جس کے بعد منڈی لگی تھی سندھ ہاؤس میں
اور سب نے دیکھا کہ کیسے جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ ہوا، اس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر انہیں اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ ضیاء الحق کو صدر نہ کہو کیونکہ آئین میں صدر صرف 5 سال تک رہ سکتا ہے۔ تو جناب آئین میں الیکشن بھی 90 دن میں ہونے ہیں، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سال ہونے والا ہے، الیکشن نہیں ہوئے، تو یہ آپ کو آئین کی پامالی نظر نہیں آ رہی؟ صابر شاکر صاحب نے ایک بڑی زبردست ٹویٹ کی ہے، میں اس کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ جو مرا ہوا ڈکٹیٹر ہے نا، اس کے بارے میں بات کرنا بڑا آسان ہے، اس پہ تنقید کرنا بھی بڑا آسان ہے، لیکن جو موجودہ وقت میں حاکم ہے نا، اس کے بارے میں بات کرنا اور اس کے خلاف سٹینڈ لینا، یہ اصل بہادری ہے۔ اور قاضی صاحب میں یہ بہادری ابھی تک کم از کم مجھے نظر نہیں آئی۔ دوسری طرف خبریں چل رہی ہیں جی آصف زرداری نے کہہ دیا میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا۔ بھائی کیا پدی کا شوربہ! یعنی آپ دیکھیں کہ اگر اس ملک میں کبھی حقیقی مطالعہ پاکستان لکھی گئی نا، میرے پاکستانیوں، آپ کہیں گے کہ ڈکٹیٹرز برے ہوتے ہیں، میں بھی یہی کہتا ہوں، سب کچھ ہے، دیکھیں ان کا کام ہی ہے، ڈکٹیٹر لفظ ہی ایسا ہے، انہوں نے تو برا ہی کام کرنا ہے نا۔ لیکن جو نقصان ہماری جمہوریت کو، ہماری شخصی آزادیوں کو، ہمارے حقوق کو، آئین کو، قانون کو، ان سب چیزوں کو زرداری اور نواز شریف کی الائنس نے پہنچایا ہے نا، اگر حقیقی مطالعہ پاکستان کبھی پاکستان میں لکھا گیا تو اگلی آنے والی نسلوں کو پتہ ہے کیا پڑھایا جائے گا اس میں؟ کہ نواز شریف اور زرداری اس ملک کے میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ عمران خان نے ویسے تو تھوڑا سا لیو وے دینے کے لیے کہا تھا نا کہ میں تو ان کی بات کر رہا تھا، لیکن آج میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں کہ جو نقصان جمہوریت کو انہوں نے پہنچا دیا، دیکھیں ڈکٹیٹر جب آتا تھا زور زبردستی سے آتا تھا، ان لوگوں نے رضامندی سے یہ سارا سسٹم تباہ کر دیا ہے، اس سارے سسٹم کو گولہ بارود کے حوالے کر دیا ہے۔ اب یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا، ہم تباہی کے رستے پر ہیں اور ایسے دوڑ رہے ہیں جیسے فاسٹ بلٹ ٹرین دوڑتی ہے۔ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں کوئی ایسی سوچ بھی نظر نہیں آ رہی کہ وہ کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اپنی سوچ بدلنا چاہتے ہیں، عوام کی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت سائیکوپاتھ سے گھرا ہوا ہے یہ ملک، وہ کاکڑ کو دیکھ لیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھ لیں، سپریم کورٹ میں دیکھ لیں، اور جہاں بھی آپ دیکھیں گے نا آپ کو سائیکوپاتھ نظر آئیں گے۔ پاکستان اس ٹائم سائیکوپاتھ چلا رہے ہیں، تو ہونا کیا ہے یہ سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ لیکن امید ہے کہ قاضی صاحب عمران خان کے اس یک طرفہ ٹروس کے اعلان کا خیر مقدم کریں گے، جو بغض سے ان کا دل بھرا ہوا ہے، جو نفرت کی آگ ان کے سینے میں جل رہی ہے، وہ اس کو ٹھنڈا کریں گے اور اس ملک میں آئین اور قانون کو بحال کریں گے اور یہ ڈکٹیٹرشپ ختم کریں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ضیاء، ایوب اور مشرف کے تینوں مارشل لا کو کمبائنڈ کر لیں تو یہ اس سے زیادہ بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے۔ میرا ایک اور سوال ہے آخر میں، کوئی اگر نون لیگ کے سپورٹرز یہ ویڈیو دیکھیں تو پلیز آپ مجھے ضرور جواب دیں۔ آپ کا یہ کہنا ہے، آپ کا یہ استدلال ہے کہ 2018 میں عمران خان کو فوج لے کر آئی تھی۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، مجھے کوئی ایک آئین کی شک بتا دیں جو فوج نے 2018 میں توڑ کے عمران خان کو اقتدار دیا تھا، جبکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نواز شریف کو ملک میں لانے کے لیے اور اقتدار دینے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کے لیے ابھی سے آئین کی بے شمار شکیں توڑی جا چکی ہیں۔ صاف شفاف الیکشن کا ہونا، 90 دن کے اندر ہونا، یہ سب توڑا جا چکا ہے۔ لوگوں کو جو آئین تحفظ دیتا ہے، بولنے کی آزادی دیتا ہے، آرٹیکل 19، کیونکہ نواز شریف کو لانا ہے تو کسی کو تنقید کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی، پروٹیسٹ کرنے کی لوگوں کو اجازت ہے، پیسفل اسمبلی کی اجازت ہے، وہ بھی نہیں دی جا رہی۔ پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ تحریک انصاف کو کسی جگہ بھی اجازت ہے کرنے کی، لیکن کرنے نہیں دیا جا رہا، پھر سپریم کورٹ سے آرڈر لے لیں گے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ 2018 میں کون سا آئین توڑ کے عمران خان کو لایا گیا تھا؟ اب تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آئین توڑا جا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے جب سسٹم سارا ایک بندے کو لانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن میرا چیلنج ہے آپ کو، اتنے آئین توڑ کے، قانون توڑ کے بھی صرف عمران خان کو جیل سے باہر آنے دیں اور کیمپین کرنے دیں، اور اگر عمران خان کو بھی جیل سے باہر نہیں آنے دینا تو تحریک انصاف کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کو پورے ملک میں کیمپین کرنے دیں اور الیکشن لڑنے دیں۔ اگر نواز شریف وزیر اعظم بن گیا تو ہم تسلیم کر لیں گے کہ وہ واقعی ایک مقبول لیڈر ہے، اور نہ آپ کو بھی لگ پتہ جائے گا کہ ملک کی 80% آبادی کیا فیصلہ کر چکی ہے۔ یہ چیلنج قبول کریں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔